حالیہ دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی نشر ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ سلطنت عثمانیہ کے جد امجد ارطغرل کی زندگی کے نشیب و فراز پر مبنی ہے، اور اسی ڈرامے میں ایک پرنور چہرے کی حامل ہستی کو ارطغرل کی روحانی مددگار کے طور پر بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ ابن عربی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ 12ویں صدی کے ایک عظیم فلسفی، مفکر اور محقق ہیں، جن کا شمار عالم اسلام کے چند اہم دانشوران اور صوفیاء میں ہوتا ہے۔ تقریباً 800 کتابوں کے مصنف ابن عربی کو صوفیاء نے شیخ الاکبر کا خطاب دے رکھا ہے، اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا۔ آپ عرب کے قبیلے بنی طے سے تعلق رکھتے تھے، جو اپنی سخاوت کے باعث نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ حاتم طائی نامی مشہور زمانہ شخصیت بھی اسی قبیلے یعنی طے سے تھی۔ حاتم طائی کی اولاد میں سے ایک صوفی مرش گھرانے نے اندلس یعنی اسپین آ کر رہائش اختیار کی، جس میں کچھ نسلوں بعد شیخ ابن عربی پیدا ہوئے۔ ابن عربی کے دادا، والد اور ماموں، ان سب کا شمار اندلس کے بڑے علماء اور اہل تصوف میں ہوتا ہے۔ ابتدائی عمر میں ابن عربی کا رجحان تصوف و تزکیہ کی جانب نہیں تھا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ چونکہ آپ کے والد ریاست کے وزیر تھے، اسی لیے رئیسان شہر کی محفلوں میں شرکت کرنا آپ کا معمول تھا۔ ایک دن کہ جب آپ کی عمر 20 برس تھی، آپ اشبیلہ کے کسی امیر کی دعوت میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد جب شراب کا دور چلا تو آپ نے بھی جام کو ہاتھ میں لے کر پینا چاہا، لیکن آپ کو ایک غیبی آواز سنائی دی، نوجوان، تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا نہیں ہے۔ اس آواز نے ابن عربی پر نہ جانے کیسا اثر کیا، اور آپ نے اپنا شاہانہ لباس ترک کر کے ایک چرواہے کا لباس پہننا شروع کر دیا، اور عیش و عشرت سے معمور زندگی کو چھوڑ کر زہد و فکر کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس کے بعد شیخ ابن عربی نے ترویج اسلام کی خاطر افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک اور شہروں کا سفر کیا۔ اس دوران آپ نے سینکڑوں ضخیم کتابیں بھی تحریر کیں، جو آج تک اہل تصوف کے لیے رہنما کا درجہ رکھتی ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے میں ابن عربی کامل ولی، کتب زماں اور علم باطنی میں ایسی صنعت تھے جس میں کلام ہی نہیں، جبکہ علماء کا ایک گروہ ابن عربی پر نہ صرف کفر کے فتوے عائد کرتا ہے، بلکہ اس کے مطابق وہ بدترین قسم کے ملحد تھے۔ بعض بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں مثلاً ابن تیمیہ، ابن خلدون اور ابن حجر عسقلانی ابن عربی کی مخالفت میں کافی سرگرم رہے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ ابن عربی سے متعلق لکھتے ہیں، اہل علم اور اہل ایمان میں سے کسی نے بھی حیرت کی تعریف نہیں کی، لیکن ملحدین کے ایک گروہ نے اس کی تعریف کی ہے، جیسے فصوص الحکم والا ابن عربی اور اس جیسے دوسرے ملحدین جو حیران و پریشان ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ۔ جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی ابن عربی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام سراج الدین البلقینی سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ وہ کافر ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مصنف حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور اس کی کتاب جس کا نام فصوص الحکم ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا ظاہر کفر صریح ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ ابن عربی کے بارے میں ملا علی قاری نے کہا ہے کہ ابن عربی کی جماعت کے کفر کے بارے میں شک نہ کرو۔ اوپر بیان ہوئی تمام باتیں شیخ ابن عربی کے عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں کی گئی ہیں۔ وحدت الوجود ایک صوفیانہ عقیدہ ہے
جس کی رو سے جو کچھ اس دنیا میں نظر آتا ہے وہ خالق حقیقی ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اکثر مسلمان علماء اس عقیدے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے علماء اور محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک ابن عربی اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے دیگر لوگ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کے بیشتر صوفیہ اور مشائخ ابن عربی کو ایک ولی کامل اور اپنا رہبر مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک شیخ اکبر ابن عربی کی تمام تر تعلیمات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ خدا کے وجود سے متعلق ابن عربی کا فلسفہ عین توحید پر مبنی ہے۔ شیخ ابن عربی کے ماننے والوں کے مطابق شیخ اکبر کی تعلیمات چونکہ بہت زیادہ وسیع اور فلسفیانہ ہیں، اس لیے بہت سے ائمہ ان کی باتوں کی گہرائی کو سمجھ ہی نہ سکے، جبکہ دور حاضر کے کئی اسلامک اسکالرز نے بھی ابن عربی پر لگائے گئے ان تمام الزامات کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ ان کے علم و ذہانت کی تعریف بھی کی ہے۔ وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ان کے لیے۔ زندیق، ملحد، اور آپ اہل حدیث ہیں، یہ کیسے ہوا؟ میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ہم خرد ہیں، آپس کے اختلافات وہ جانے، ہم چھوٹے ہیں، خرد ہیں، خرد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں۔ اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالی است، کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم، ان کے دسترخوان کے سوکھے جوڑے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں، لیکن چکنم، لیکن کیا کریں، معاملہ سے بات باری تعالیٰ، یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے، ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے، اختلاف ہم کر رہے ہیں۔ آپ ابن عربی کی بات کو چھوڑ دیجئے، پھینک دیجئے، لیکن توہین نہ کیجئے، اس کو خام خواہ کفر سے تعبیر نہ کیجئے۔ یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائل ہیں، تو ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں نئی ایسی باتیں بیٹھ گئیں، اور یہ جدید لوگوں نے نہیں، میں اس بارے میں سمجھتا ہوں امام ابن تیمیہ نے بھی زیادتی سے کام لیا، ایسی باتیں لکھ گئے جس کی وجہ سے عام جو ہے نا نیک عقیدے والے لوگ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ شیخ الاکبر بہت بڑا ملحد تھا، بے دین تھا، کافر تھا، اس کا اسلام سے کیا رابطہ، یہ باتیں غلط پھیل چکی ہیں۔ اب اس لیے جب میری زبان سے سنتے ہیں نا کہ شیخ اکبر کو میں اچھا کہتا ہوں ان کا غلط، تو ان پر تو بجلی گرتی ہے۔ شیخ اکبر کوئی کافر نہیں تھا، نہ اس نے کوئی غلط بات کہی، بہت بڑا موحد تھا، مگر اس کی توحید کو یہ لوگ نہیں سمجھے۔ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں نا تو فتاویٰ جو ہے نا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ان کے تلمیذ نے مولانا صدیق صاحب نے مرتب کیا، اس کے شروع میں ہی سوال آتا ہے توحید کا۔ وہاں انہوں نے صوفیہ کی توحید کا جب ذکر کیا، توحید افعالی، صفاتی اور ذاتی اور ساری چیزیں بیان کی، تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا جس سے انہوں نے کہا نہ کہا کرو کافر، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی نادانوں وہاں تک نہیں پہنچے تو کیوں نیک لوگوں کا دامن جو ہے نا پھاڑتے ہو، ڈر جاؤ۔ حضرت ابن عربی تاریخ اسلام میں ایک ایسے منفرد مصنف ہیں کہ جن کی مخالفت اور موافقت میں بڑے بڑے لوگوں نے صدیوں سے حصہ لیا، اور آج بھی ان کی تصنیفات مورد بحث ہیں۔ شیخ ابن عربی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی کسی سے مناظرہ کیا، بلکہ خاموشی اور متانت سے لوگوں کی باتوں کو سنا اور اپنا علمی کام جاری رکھا، اور اسی لیے آج ابن عربی اسلامی فکر کا عظیم سرمایہ ہیں۔
ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔